موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر سورة النوح تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ بسبب ان کے گناہوں کے ان کو غرق کیا گیا اور پھر اس میں آگ میں داخل ہو گئے یا ان کو آگ میں داخل کیا گیا، اور اللہ کے سوا کوئی ان کی مددگار نہیں تھا کہ ان کو اس عذاب سے چھڑا سکے یا عذاب سے بچا سکے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب زمین میں کوئی کافروں کا گھر باقی نہ رہے. انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو عذاب سے ہلاک نہ کیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے. ولا یلدوا، اور نہیں پیدا ہوں گے ان کی نسل سے مگر وہ جو نافرمانی کرنے والے اور حد سے گزرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوں، اور اسی طرح جب تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ بڑھا ظالموں پر مگر ہلاکت اور عذاب. اب اسی پر میں کل عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارک اور اسی طرح قصہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اس کی فوج کو ماننے والوں کو غرق کیا، تو وہاں بھی قرآن یہی کہتا ہے کہ ان کو غرق کیا گیا اور پھر آگ میں داخل کیا گیا. اور اسی طرح دوسری آیت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ حکم دیں گے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب فرعون اور اس کے ماننے والوں کو شدید عذاب میں ڈالو. تو معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الگ تھا، یہ عذاب الگ ہے. اسی طرح آتا ہے والعذاب الادنی دون العذاب الاکبر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں آتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ. وہ کہتے ہیں کہ نار الکبریٰ سے مراد جہنم ہے اور نار صغریٰ سے مراد دنیا کی آگ ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے جس میں اہل حق میں کوئی اختلاف نہیں کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے.
اور قبر سے مراد بھی یہی دنیا کی قبریں ہیں. تمام قرآن اور حدیث اسی بات پہ دلالت کرتے ہیں. ثم اماتہ فاکبر اذ القبور بعثرت یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون وہم من کل حدب ینسلون. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی جو دنیا کی قبر ہے یہی قبر ہے، اور اسی میں عذاب بھی ہوتا ہے اور اسی میں انعام بھی ہوتا ہے. اسی قبر کو حضور نے فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا بھی ہوتی ہے اور جہنم کا کڑا بھی ہوتی ہے. اسی قبروں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انہما یعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح حضور پاک گزرے چند قبریں تھیں تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ پتہ کرو یہ کن کی قبریں، ان پہ عذاب ہو رہا ہے. تو صحابہ نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مشرکین کی قبریں ہیں. تو یہی قبریں ہیں. حضور حضرت سعد کی قبر پہ بیٹھے تھے کہ زغطۃ القبر آیا، تو یہی قبر مراد ہے جو جنت البقیع الغرقد میں حضور قبر پہ بیٹھے تھے. اچھا، اور خدا کی شان ہے یہی 15 شعبان کی رات تھی. مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک تو شعبان جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی شان والا مہینہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حضور پاک رحمت دو جہاں سب سے زیادہ روزے جو ہیں نفلی وہ اسی مہینے شعبان میں رکھتے. اور شعبان جو ہے یاد رکھو، اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے یہ لفظ شعب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھوٹنا، ظاہر ہونا، اٹھنا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شعبان شعب سے ہے، یعنی کسی چیزوں کا جمع ہونا. اور بعض علماء فرماتے ہیں شعب جو ہے یہ شعب سے ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی راستہ ہوتا ہے اس کو شعب کہتے ہیں. شعب بھی کہتے ہیں، جیسے شیب ابی عامر، شیب ابی طالب. اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ ہے. تو 4 مہینے تو حرمت والے ہیں ہی ہیں نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان. یا اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب فرما جیسے تو نے ہمیں شعبان نصیب کیا ہے. اور اسی طرح وہ حدیث مبارک جو آتی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عبادت کی، لیٹ گئے، پھر کپڑے پہنے چلے گئے. میں نے آپ کا تعاقب کیا تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حضور نے زندگی میں 15 شعبان کی رات میں ایک دفعہ گئے ہیں. اب اس کو یعنی آدمی سنت بنا لے کہ نہیں جب 15 شعبان کی رات ہو تو ہم نے ہر حال قبروں پہ جانا ہے، تو یہ بدعت ہے. اگر زندگی میں ایک دفعہ چلا جائے ٹھیک ہے، حضور کی سنت کی اتباع ہو جائے.
اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے میری دعا سے بنو کلاب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں نا، ان کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تو مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، اور ایک جو دل میں کسی کے لیے کینہ اور حسد اور بغض رکھتا ہے اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو بدکاری پر عورت ہے یا مرد ہے یعنی زنا پہ مصر ہے اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ہاں توبہ کر لے تو توبہ سے تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، معنی یہ ہے کہ اس رات کی عمومیت کی وجہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر توبہ کرے گا تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ شعبان کے پہلے حصے میں روزہ رکھنا یہ تو حضور سے ثابت ہے، صرف 15 کا روزہ رکھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ ویسے رکھتے ہیں سوموار کا روزہ اور خمیس کا، اتفاق سے کل خمیس ہے، وہ بالکل رکھیں۔ اسی طرح 15 شعبان کے بعد کے جو روزے ہیں اس میں بھی حضور نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں۔ ہاں وہ جو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں خمیس جمعرات وہ سوموار اور جمعرات وہ رکھا کریں، لیکن زیادہ طاقت آپ میں طاقت آئے اور استقبال رمضان کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت ساری روایات آئی ہیں، بہقی میں بھی ہیں، کنز العمال میں بھی ہیں، اسی طرح غنیت الطالبین میں بھی ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ملتی۔ بعض علماء نے جو فرمایا کہ اس رات میں رزق لکھا جاتا ہے، عمر لکھی جاتی ہے، جن لوگوں نے حج پہ آنا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر مراد ہے، اس سے یہ رات مراد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، چونکہ قرآن دفعی طور پر یعنی ایک ہی دفعہ جو اترا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے، تو لہذا یہ بات تو صحیح حدیثوں میں ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں رزق لکھا جاتا ہے یا اس کے اولاد لکھی جاتی ہے یا حج والوں کے نام لکھے جاتے ہیں یا پورے سال میں جس نے پیدا ہونا ہے جس نے مر جانا ہے اس کا ریکارڈ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ تو نہیں ہے، وہ تو لیلۃ القدر ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے تابعین نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے علماء نے یہ فرمایا کہ انفرادی طور پر جتنا ہو سکے عبادت کرو، تلاوت قرآن کرو، نفلیں پڑھو، اللہ سے دعائیں مانگو، زیادہ سے زیادہ رات میں حصے میں عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف توجہ کر کے دعائیں کریں۔ لیکن کچھ اس مہینے کے منکرات بھی ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس مہینے میں حلوہ پوری بناتے ہیں یا میٹھے چاول پکاتے ہیں، یہ بدعات ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس مہینے میں رات کو اکٹھے ہو کر نفلی جماعتیں کرتے ہیں، یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے ایک لوگوں نے رواج بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الفیہ۔ الفیہ کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں 100 رکعت پڑھو اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھو، یہ بھی خالص بدعت ہے، کبھی حضور پاک نے ایسی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں آتش بازی کرنا، اس مہینے میں چراغاں کرنا، اس مہینے میں لائٹنگ کرنا، اس مہینے میں اچھے اچھے کھانے پکا کے رشتہ داروں کے گھر میں بھیجنا، اور یہ تصور کرنا کہ آج جتنے کھانے اچھے ہم دیں گے ہمارے رزق میں برکت ہوگی، یہ غلط بات۔ اس کا اس مہینوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے کوئی تعلق نہیں۔
البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سارا مہینہ رحمت والا، سارا مہینہ برکت والا، اور حضور پاک نے سب سے زیادہ روزے اس میں رکھے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، حضور پاک سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے جو ہیں وہ شعبان کے ہیں۔ تو یہ فضیلتوں میں کوئی شبہ نہیں کہ آدمی اکیلے بیٹھ کے مفرد طور پہ، انفرادی طور پہ نفل پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، وہ کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے اور اس روز بھی اس روزے کی مناسبت ہو گئی ہے تو وہ روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ بھائی میں نے کہا بھی دفتر جا کے ان کو کہو، یہ اس کو کہہ دیا تھا، وہ کیا کہے، وہ جا کے کہے گا، وہاں دفتر میں جائیں، شیخ کو جا کے بتائیں کہ بھی سٹ خراب ہے۔ ہر وقت پریشانی ہوتی ہے بلا وجہ، چلتے چلتے کٹ جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ یہ دفتر میں وہاں جا کر باب الفتح میں ان کو باقاعدہ بتلائے، وہ پھر کہیں گے ان لوگوں کو کہ بھئی اس کا سٹ جو ہے تبدیل کیا جائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بھئی یہ واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض علماء نے تو ایک لطیفہ بھی لکھا ہے، وہ لطیفہ ہے کوئی، وہ کہتے ہیں کہ لفظ شعبان جو ہے شین سے شرف مراد ہے اور عین سے اس کا عروج عظمت مراد ہے اور بے سے اس کی بر نیکی مراد ہے، الف سے اس کا الطاف رحمانی مراد ہیں اور نور سے اللہ کا نور کی تجلیات مراد ہیں جو اس مہینے میں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ بہرحال علماء کا لطیفہ ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس مہینے میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے عظیم معاملات ہوئے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگوں کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس لیے بہرحال آپ ابھی سے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں، استعداد پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں، نفل پڑھنے میں گزاریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں اور حضور کی ساری امت کے لیے مغفرت مانگیں۔ اور تمام عالم اسلام پہ اس وقت جو اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، جس اسلامی ملک میں دیکھ لیں عذاب ہے، قتل ہے، اللہ معاف کرے، بھوک ہے، پریشانیاں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ چلانے والے آتے ہیں، رکھا السلام علیکم، بھاگ گئے، پھر مجالے بیٹھے بھی، اس میں خرابی بھی تو ہو سکتی ہے، ایک مشین ہے، کسی وقت بھی وہ خراب ہو سکتی ہے، کسی وقت چل سکتی ہے، کسی وقت بند ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اب یاد رکھیں جی کہ آپ بالکل انشاءاللہ دعائیں مانگیں اللہ سے، پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں۔ بلکہ دعا میں یہ اگر الفاظ ہوں تو مختصر بھی ہیں اور جامع بھی ہیں کہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ جب حضور کی امت کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں نا تو تمہارے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں آ جاتی کہ میرا بندہ ہو کے سب کے لیے مانگ رہا ہے اور میں تو ارحم الراحمین، میں تو اکرم الاکرمین۔ اور یہی وہ فلسفہ ہے کہ جب آدمی اولیاء اللہ کی مزار پہ جاتا ہے، کسی بزرگ کی مزار پہ جاتا ہے، کسی محدث مفسر مجتہد فقیہ عالم کی مزار پہ جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یا اللہ یہ عالم فاضل ساری زندگی اس کی تیری عبادت میں گزری ہے، اس کے درجات بلند فرما دے، اس کی قبر کو روضۃ من
ریاض الجنہ بنا دے، تو جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی۔ اچھا یہ میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیری مشکلیں میں حل کر دوں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ مزار پہ جا کے ان سے مانگو، بلکہ ان کے لیے مانگو۔ ان سے مانگنا جو ہے وہ تو شرک ہے، وہ تو کفر ہے۔ ان کے لیے دعائیں مانگو، جیسے جنازے میں آپ ان سے نہیں مانگتے بلکہ ان کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان، اللہم نکہم عن الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياهم من الماء والثلج والبرد، اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم لا تذلنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم اغفرهم، اللهم بدل دارهم خيرا من دارهم وبدل أهلهم خيرا من أهلهم۔ اگر یہ سارا نہ آئے جو تمہیں یاد ہے وہی مانگا کرو، کچھ بھی نہ آئے تو اللہم اغفرہم، اللہم اغفرہم، اللہم اغفرہم۔ اللہ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، وہ ہماری نیات کو جانتے ہیں کہ میرا بندہ مانگنا چاہتا ہے، نہیں آتا ہے بیچارے کو۔ تو بہرحال اب جناب مسئلہ سمجھیں، ایک تو اس آیت سے مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ عذاب قبر حق ہے، بس۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں انہوں نے ایسی بد دعا کیوں کی؟ اس آیت میں مسئلہ سمجھیں بھئی، انبیاء تو ہدایت کے لیے آتے ہیں، یا اللہ ہماری قوموں کو ہدایت دے۔ حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون سے بھر گئے، لیکن انہوں نے کہا اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسی دعا کیوں مانگی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ زمین پہ اب کوئی کافروں کا گھر ہی نہ رہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد کریں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کی خطے میں وہی آبادی تھی جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور کسی جگہ کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اچھا جب وہ ہلاک ہو جائیں گے صاف بات ہے کہ پوری زمین سے مٹ گئے، اور تو کسی جگہ ہے نہیں۔ تو علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک جواب دونوں نے یہ دے دیا ہے کہ اللہ نے خود نوح علیہ السلام کو بتلا دیا تھا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح علیہ السلام اب آپ کی قوم میں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب اللہ نے بتلا دیا ہے تو پھر کافروں کی ہلاکت کی آپ نے دعا مانگی کہ بھی اب ایمان تو کوئی نہیں لے آئے گا۔ تو ان کے لیے تو پھر آگے بھی جہنم ہے، تو آگے جہنم ہے تو اب دنیا میں بھی ان کو عذاب ملنا چاہیے۔ ایک تو وجہ علماء نے یہ بتلائی، اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جب عضو فاسد ہو جائے، جب مرہم کام نہ کرے، جب دوائیں کام نہ کریں، جب انجیکشن کام نہ کریں اور زخم گینگرین بن جائے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کاٹنا پڑے گا ورنہ تمہارا سارا جسم مفلوج ہو جائے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ کہتے جی ٹھیک ہے۔ کئی دیکھا نہیں آپ نے کتنے شوگر والے، اللہ سب کو عذاب سے بچائے، ان بیچاروں کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، پاؤں کاٹ دیے گئے کہ علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس قوم وہ ناقابل علاج رہ گئی تو یہاں اگر عضو کاٹنے کی اجازت ہے تو وہاں ایسی قوموں کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی۔ دو باتیں آ گئیں، اور تیسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات کی
کہ انک انتظرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ہدایت نہیں کریں گے، اور آئندہ جو ان کی نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں۔ اسی سے ہمارے بعض اہل بدعت حضرات جو ہیں وہ دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ جی انبیاء کو تو اتنا علم غیب ہے کہ جو ارحام میں ہے، جو ماؤں کے رحم میں ہے، اس کے بارے میں بھی پیغمبر جانتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو یہ تو نص ہے، اللہ رحمت کرے، مر گئے ہیں تو اللہ بخش دے، کیا کہہ سکتے، مرنے والے کی برائی تو نہیں کی جاتی، اور اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ ہدایت، کہ حضور نے فرما دیا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں ایک ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ الٹرا ساؤنڈ کرا لینا، یہ تو متاحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب، کسی کو علم نہیں ہے۔ گھڑی دیکھ کے ٹائم بتلا دینا، اس میں کون سا علم غیب ہے؟ اکثرے کر کے بتا دینا کہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے، یہ کون سا علم غیب ہے بھائی؟ معنی یہ ہے کہ پوری کائنات میں اس وقت جو مخلوق ہے، انسان ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، حیوان ہیں، ان کے ارحام میں کیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن یہ تو نہیں بتائے گا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ تو نہیں بتائے گا کہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ تو نہیں بتائے گا کہ اس کی عمر 50 سال ہے یا 100 سال ہے، یہ تو علم صرف اللہ کو ہے، وہ تو اس ماں کو بھی نہیں ہے جس نے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو اب اس آیت سے بھی بعض بدعتی حضرات نے دلیل پکڑی ہے کہ دیکھو جی نوح علیہ السلام نے تو کہہ دیا نا کہ وَلَن يَلِدُوا، اب ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہوگی، اس کا معنی ہے کہ ان کو ارحام کا پتہ تھا۔ تو حالانکہ یاد رکھو یہ بالکل ایک یا ضد ہے یا جہالت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ایک نسل آئی کافر، دوسری آئی کافر، تیسری آئی کافر، چوتھی آئی کافر، تو 950 سال کا تجربہ عرض کر رہے ہیں کہ میرا اللہ ان کی تو نسلوں کی نسلیں ہی کافر پیدا ہو رہی ہیں، تو آئندہ بھی کافر پیدا ہو۔ اس میں علم غیب نہیں ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا اپنا مشاہدہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو علم غیب تھا کہ جب حضور پاک پہ 50 نمازیں فرض ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہ میرے مدنی پاک آپ دوبارہ جائیں اللہ کے دربار میں اور جا کے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب تھا، یہ علم غیب نہیں تھا اللہ کے بندے، موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی تو آپ کی امت 50 کہاں پڑھے گی؟ یہ تو اپنے تجربے کی بات کہہ رہے ہیں، اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد جو ہے پیغمبر نے دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان لا کے میرے گھر میں داخل ہو، ایمان کے ساتھ داخل ہو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ
والمؤمنین والمؤمنات، اور تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ مغفرت کی دعا مانگنا، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے، اس دعا کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ اگر کبھی بشری تقاضے کے تابع مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، مجھ سے کوئی کمی ہو جائے تو مجھے اس کی بھی معافی عطا فرما دے، کیونکہ انبیاء سے بھی تقاضا بشریت کے مطابق بات ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگی، جب بیٹے نے انکار کر دیا، کفر پہ اڑ گیا، حضرت اللہ پاک کے جلال سے غرق ہو گیا، تو نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ سے دعا مانگی، ونادى نوح ربہ، اے میرے اللہ رحم کر، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے نسب سے ہے، میری صلب سے ہے، میرے اہل سے ہے، بنایا ہوا بیٹا نہیں، ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور میرا اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے کہ میں تجھے پناہ دوں گا، میرا اللہ میرے بیٹا غرق ہو رہا ہے، پناہ دے دے۔ تو فوراً نتاب آ گیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام یہ تیرے آل سے نہیں ہے، اس کا عقیدہ وہ نہیں، اس کا عمل وہ نہیں جو تیرا ہے، اس لیے یاد رکھو کہ ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا، ہر گدی بیٹھنے والا پیر نہیں ہوتا، ہر مجاور پیر نہیں ہوتا، اس کے اعمال صالحہ کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر نبی کا بیٹا بھی عمل اچھا نہیں تو کافر ہو گیا۔ اور اللہ نے وَلَا تَسْأَلْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور نوح علیہ السلام آئندہ مجھ سے کبھی نہ مانگنا جس کا تجھے علم نہ ہو۔ تو اب یہ بھی تو غلطی ہوئی نا، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، الا تغفر لی وترحمنی، کہ یا اللہ اگر آپ بخشش نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو میں تو نقصان والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے پھر آپ کی دعا منظور کی۔ تو انبیاء سے بھی تقاضا بشریت کے تابع کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے پیغمبر ہمیشہ معاف، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ رات میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے تہجد پڑھتے اور حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، تورمت قدمہ ہو، حضور کے دونوں پیر جو ہیں وہ کھڑے کھڑے سوج جاتے تھے، ورم آ جاتی تھی۔ ایک حدیث میں کہ بی بی عائشہ نے عرض کیا، ایک حدیث میں کسی دوسرے صحابی کے بارے میں بھی ہے، بہرحال بات ایک ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو قرآن نازل کر کے بتلا دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد آپ کی جو بھی غلطیاں اللہ نے فرمایا آپ نے معاف کر دی ہیں، تو جب اللہ آپ کو معاف کر چکے ہیں پھر آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، کہ جس نے مجھ پہ اتنی انعام کیا ہے پھر میں اس کا شکر کروں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی۔ یہاں سے بھی علماء نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگے،
قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور کبھی اولاد کی دعاؤں سے والدین کو جنت میں وہ مقام مل جاتا ہے جو ان کو نہیں ملنا تھا. ہمیشہ والدین کے لیے بھی. اسی لیے حضرت ابراہیم کی دعا میں ربنا اغفر لی. لیکن اگر والدین کفر پہ مر جائیں تو پھر دعا مانگنا جائز نہیں ہے. اگر والدین مشرک تھے، کافر تھے، غیر اللہ کے پجاری تھے، غیر اللہ کو پکارنے والے تھے، پھر ان کی بخشش نہیں ہوتی. ورنہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا مانگا کریں. والدین کے لیے جو بندہ دعا مانگتا ہے اس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں. اس لیے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. بعض علماء نے فرمایا کہ بیتی سے مراد ہے مسجدی. یا اللہ جو میری مسجد میں آ جائے یا جو میرے گھر میں آ جائے، لیکن شرط یہ ہے ایمان والا ہو. اور جتنے ایمان والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. تبارا مانا ہلاکن. کافروں کے لیے زیادتی ہلاکت میں ہے، زیادہ عذاب دے دے، ان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دے. اللہ کی دعا، اللہ نے دعا منظور فرمائی اور صفا ہستی سے تمام مخلوق جو تھی وہ مٹ گئی. صرف وہ لوگ باقی رہے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے، اور وہ کل 80 آدمی تھے. ان میں 40 مرد تھے اور 40 عورتیں تھیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جبل جودی کے ساتھ جا کے ٹکرا کے ٹھہری. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جبل جودی سے اترنے کے بعد بھی آپ وہاں زندہ رہے. پھر اللہ کی شان ہے کہ آپ کی اولاد میں صرف 3 آدمی بچے ہیں، حام، سام، یافس. پھر ان 3 کی نسل کو اللہ نے چلایا تو پوری دنیا میں پھر جتنی قومیں ہیں یہ سب ان 3 کی اولاد ہیں. وہ 3 نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نوح علیہ السلام جو ہیں حضرت آدم کی اولاد ہیں. اور آگے جتنا دنیا میں مخلوق ہے وہ ساری ان 3 کی اولاد ہے. اسی میں اللہ نے برکتیں رکھی اور پھر نسلیں بڑھتی چلی گئیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کا مختصراً یہ واقعہ ہے، واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، پہلی رکعت میں اس نے سورت اخلاص پڑھی، دوسری رکعت میں سورت الفلق پڑھی، اب تیسری رکعت میں اس نے سورت والناس پڑھی. اب قرآن تو ختم ہو گیا، اب چوتھی رکعت میں بیچارہ کیا کرے؟ اسی سورت کو دوبارہ پڑھ لے. کیا ہو جائے گا جی؟ حضور پاک نے تو ساری رات ایک رکعت ایک آیت میں ساری رات نماز پڑھی ہے، صرف اسی آیت کو دہراتے رہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اگر تم پھر قل اعوذ برب الناس کو پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر تم پھر سورت بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب سے پڑھ لو تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں ہے. بھائی اگر کوئی آدمی داڑھی کو یعنی برا سمجھتا ہے، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، داڑھی منڈوانا، یہ گناہ ہے کبیرہ. ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا،
داڑھی کو جھاڑی کہنا، داڑھی کو جنگل کہنا، داڑھی کو کہنا دیکھو جی کیا کارٹون شکل بنا رکھی ہے، تو داڑھی پہ اعتراض کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ختم اور ہر چیز ختم، دوبارہ ایمان کے کلمے پڑھے۔ نہ رکھنے والا گناہگار ہے، لیکن حضور کی سنت میں اعتراض کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ داڑھی تو حضور پاک کی بھی ہے، داڑھی تو تمام انبیاء کی بھی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ وہ عقیدے میں برا نہیں سمجھتا لیکن عمل سے برا سمجھتا ہے، تب بھی اس پر کفر کا خطرہ ہے۔ مثلا جیسے ہمارے پاس رواج ہے نا، کسی آج کل کے جو بڑے آدمی ہیں، ایلیٹ کلاس ہے تمہاری، ان کے پاس جاؤ نا کبھی تو وہ کہیں گے جی آپ بیٹھے، میں نے ابھی شیو بنانی ہے، شیو بنا لوں، ایسے کیسے میں باہر چلا جاؤں؟ تو مانا یہ ہے کہ وہ داڑھی کے تھوڑے تھوڑے بالوں کو بھی اس کے ساتھ باہر جانا برا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں بغیر شیو کے جاؤں گا تو گویا یہ برا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر عقیدہ ہے تو کافر ہو گیا، اگر عقیدہ نہیں ہے تو ایسا عمل کر رہا ہے کہ اسے کفر تک لے جائے۔ اس کو مذاق نہ سمجھا کرو۔ ایک مسلمان کے بارے میں آتا ہے، تاریخ میں واقعہ ہے کہ ہندوستان میں ایک مسلمان تھا، وہ پان کھا رہا تھا۔ ہندوستان میں پان جانا بہت کھاتے ہیں، ہر ملک میں رواج ہے نا۔ اچھا ہولی کی رات تھی، کافر جو ہے نا ہولی مناتے ہیں نا، رنگ پھینکتے ہیں۔ اچھا اس کے سامنے ایک گدا گزری تو اس نے وہ اپنی پیک جو تھی نا پان کی، گدا پہ ایسے پیک کو تھوک کو پھینکا۔ ہر کا یار تمہارے ساتھ کوئی ہولی نہیں منا رہا، جو تمہیں میں رنگ کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا کہ تم کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہو کہ وہ ہولی منا رہے ہیں تو تم بھی تو گویا ایک قسم کی ان کی شکل بنا رہے ہو نا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک بگڑی دگڑی شکلیں ہیں۔ ہولی ہے، دیوالی ہے اور دیے جلانا ہے، اصل میں تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ کی تلاش ہے۔ یہ اتنی روشنی کر کے ڈھونڈ رہے ہیں، بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ خدا اس نور سے نہیں ملتا، وہ نور ایمان سے ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرا کریں، کبھی سنت پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ اگر کیا ہے توبہ کرو، کلمہ شریف پڑھو، استغفار کرو، اور آئندہ ایسی بات منہ سے نکالنے عہد کرو کہ نہیں نکالوں گا۔ کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی کہ علماء کہتے ہیں یعنی کمال ایمان ہوتا تو اس سے زنا نہ ہوتا، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، حقیقتاً ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ اگر اس نے آمدن نماز چھوڑی ہے تو عمل برباد ہو جائیں گے، اس میں کیا شک ہے۔ اوقات مکروہ جو ہیں وہ سورج نکلنے تک اور در سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت عمرے پہ آئی ہے تو وہ خامد کے علاوہ علیحدہ طواف بھی کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں نا کہ ہر وقت خامد کو ساتھ باندھ کے رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا، گیٹ نمبر یا کوئی علامت بتلا دو کہ جب طواف سے فارغ ہوں یہاں آ جانا، میں تمہیں یہیں دیکھوں گا، کوئی نہیں گم ہوتا۔ اور اگر آپ کو زیادہ خطرہ ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے طواف کراؤ، کوئی مسئلہ نہیں، بیوی ہے تمہاری۔
شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے. بہرحال جو 6 مہینے کی ادھار پہ زیادہ پیسے لیتے ہیں وہ جائز تو ہے، افضل یہ ہے کہ یہ کام بھی نہ کیا کرو. اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی انشورنس ہو یا بینک ہو، اس میں نوکری نہ کریں. ایک ہے کہ قانونی طور پہ اگر جیسے کوئی سفر کرتا ہے، آج کل حکومتیں کہتی ہیں پہلے لازم انشورنس کراؤ، وہ تو ہم مجبور ہیں نا، ہم خود تو نہیں کرا رہے. کہتے جی کہ مسلک حنفی میں 3 طلاق جو ہے صرف مسلک حنفی میں نہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، چاروں اماموں کے نزدیک 3 ہوتی ہے. طواف کے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینا بدعت ہے. مدینہ منورہ کی حاضری میں تمام وظیفے چھوڑ کے سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور جتنے دن وہاں رہیں قرآن شریف کی تلاوت کریں، ادب سے رہیں، مسجد میں بیٹھ کے کبھی باتیں نہ کریں اور ادب سے چلتے ہوئے خشوع و خضوع سے جا کے صلاۃ و سلام عرض کریں اور دعا اللہ سے مانگیں. اور جتنا دن رہیں بس درود شریف چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، مسجد میں، باہر، ہر جگہ زبان پہ درود شریف. میں شادی شدہ ہوں، بیوی سے جماع کے بعد مجھے قطرات آتے رہتے ہیں. میرا بھائی وہ منی نہیں ہوتی، منی ایک ہی دفعہ نکل جاتی ہے. وہ ہو سکتا ہے مذی ہو سکتا ہے ودی ہو سکتا ہے تمہیں جریان کی شکایت ہو. بہرحال اس کی احتیاط یہی ہے کہ آپ احتیاط سے استنجا کریں، پانی ڈالیں، اس کے بعد غسل کر لیں. اگر اس کے بعد بھی قطرے نہیں رکتے ہیں تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. بیت اللہ کی تصویر اتارنا تو حرام نہیں ہے، بندوں کی تصویر اتارنا حرام ہے. شب برات کے بارے میں یہ کہنا کہ ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. بات سمجھا کرو. کیسی آپ فضیلت ہے، بالکل رحمت کا مہینہ ہے. ہر نماز کے لیے وضو الگ کریں اور نیچے اندر بھی اب رکھ لیں، اس کو دھو لیا بس. کہتے جی کہ انٹرنیٹ پر لوگ جو ہے غلط باتیں لکھتے، اللہ ہدایت دے میرا بھائی. اگر امام جب آمین کہتا ہے تو آمین کہنا تو حدیث سے ثابت ہے. فرق صرف یہ ہے، احناف کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہے اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ آمین زور سے کہے. اچھا ویسے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب دیکھو نا، مثلا جہری نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں امام نے قرآن پڑھا، آمین زور سے کہی، لیکن تیسری رکعت میں اس میں تو تم بھی آہستہ کہتے ہو. اچھا ظہر کی 4 رکعتوں میں تم بھی آمین آہستہ کہتے ہو، عصر کی 4 رکعتوں میں تم بھی آمین آہستہ کہتے ہو. تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں، لوگوں نے جھگڑا بنا رکھا ہے. کہتا جی کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے.
یعنی جو کام نہ ہو سکتا اس کا بھی اللہ نے کبھی حکم دیا ہے؟ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کو نیچے رکھو، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنی نظروں کی خیانت سے بھی بچا دے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب اگر دوسرا عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اللہ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تعبیر حکم مراد ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی، بال نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اچھا، گنجا آدمی بھی عمرہ کرے تب بھی اس طرح پھروائے گا؟ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مدینہ منورہ سے غسل کر کے عمرے کی نیت میقات پہ کر لی، وہ حیض میں تھی، کوئی بات نہیں، اب اپنے کمرے میں بیٹھی رہے، جب حیض کے دن گزر جائیں، حیض پاک ہو جائے، غسل کرے عمرہ کرے، پھر مسجد عائشہ کیوں جائے؟ نیت تو وہ کر کے آئی ہے، دوبارہ مسجد عائشہ کیوں جائے بھائی؟ میں نے ایک عمرہ کیا سارے خاندان کے لیے، یہ نہیں ہوتا جناب، ایک کے لیے ایک۔ میں نے عمرہ کیا لیکن مدینہ شریف نہیں جا سکا، عمرے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ کرے، اللہ سب کو زیارت نصیب کرے، لیکن اس زیارت کا تعلق عمرے سے نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا چلا گیا، ایک آدمی نے عمرہ کیا چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، بعض عاشقوں کی بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں، یہ حدیث قرآن نہیں، یہ عاشق کی بات ہے۔ کہتے ہیں، میں نے خود نہیں پڑھا ہے، تاریخ میں ویسے کہتے ہیں، ذکر ہے کہ مولانا روم جب آئے نا، جنہوں نے مثنوی لکھی، جب حج پڑھنے کے لیے آئے تو حج پڑھ کے چلے گئے، تو کسی نے کہا کہ اتنا بڑا عاشق ہے یہ، ساری زندگی حضور کے عشق میں اس نے نعتیں لکھی ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ مدینہ شریف نہیں گئے؟ کہنے لگا بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ میں حج کرنے کی نیت سے گیا تھا اور پھر مدینہ جاؤں تو شاید اللہ کی آمد میں کہنے آئے تو تم حج میں تھے نا، ادھر تو تم ویسے آ گئے نا، اب میں صرف مدینہ جاؤں گا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں۔ اسی لیے علماء نے ایک یہ بھی بات لکھی ہے کتابوں میں کہ آدمی جب اپنے ملک سے آ رہا ہے پہلے مدینہ جائے یا مکہ جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں پہلے مدینہ جائے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے مکہ آئے، گناہوں سے پاک صاف ہو کے پھر مسجد نبوی میں قدم رکھے۔ تو دونوں عاشقانہ طریقے ہیں، کوئی بات نہیں۔ باقی آج کل تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا، جہاں انہوں نے جہاز میں بھیج دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالت سفر میں فرض نماز قصر ہے، سنت اور نفلیں معاف ہیں، لیکن پڑھنا چاہو ثواب ہے۔ اگر صاحب ترتیب کی نماز قضا ہو جائے تو دوسرے دن جو ہے عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ لے۔ میں عمرے کے لیے آیا تھا، طواف کرنے کے بعد والدہ گم ہو گئی، ڈھونڈتے صبح ہو گئی، صبح مل گئی، ہم نے صفا مروہ بھی نہیں دوڑا، بال بھی نہیں کاٹے، ماشاءاللہ تو عمرہ کیا کیا تم نے؟
یعنی ماں مل گئی، شکر کیا کہ جان چھوٹی، السلام علیکم، بھی آئندہ عمرے پہ نہیں آؤں گا، ماں گم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو عقیقہ 7 دن کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 14 دن کے بعد، اس کے بعد کوئی عقیقہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ ایک غریب آدمی، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، عقیقہ کہاں سے کرے گا؟ کہتے ہیں کہ حلال حرام ہے، کوئی نہیں کہتا یار، تم نے سمجھا نہیں ہوگا، کوئی عالم یہ بات نہیں کہہ سکتا، کوئی عالم نہیں، تم نے سمجھا۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ تو قرآن ہے۔ اگر جازان سے ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے اور جاتے ہوئے راستے میں میقات سے گزر جائے کوئی بات نہیں، مکے کے اندر سے بھی گزر جائے کوئی بات نہیں، آپ کی نیت مدینہ ہے۔ بہرحال جو حرم میں کام کرتے ہیں، اگر پلید پانی کے چھینٹے ہیں تو بالکل کپڑے بدل کے نماز پڑھیں۔ احرام کی حالت میں اگر بچی کو حیض آ جائے کوئی بات نہیں، اسی طرح ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ دور سے بیٹھ کے خانہ کعبہ دیکھ سکتی ہے۔ میرے والد مریض ہیں، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، عمرہ کریں، حج کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ سوریہ میں، کشمیر میں، یا اللہ پاکستان میں، برما میں، اراکان میں، جس جگہ بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو تیرے اولیاء نے، جو تیرے بندو نے، تیرے عباد صالحین نے مانگا ہے ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما، اور جن سے جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، لا تجعلنا من القانتین، لا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین
اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ریکارڈنگ ہے تھوڑا پاکستان کا بھی دے دیتا ہوں. جی ٹھیک بالکل بالکل بالکل.